جی السلام علیکم دوستو، دس از محمد علی. آج ہمارے ساتھ موجود ہے حامد سعید. حامد سعید صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے فرسٹ امیج کنسلٹنٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سی بڑی شخصیات کی امیج کنسلٹنسی بھی کر چکے ہیں، جس میں قاسم علی شاہ صاحب ہیں، آفتاب اقبال صاحب ہیں، اشرف چودھری سیلز ٹرینر ہیں، اور بڑے بڑے ٹرینرز اور بڑے بڑے میاں ناز اور فیمس لوگوں کی امیج کنسلٹنسی جو ہے وہ سر کر چکے ہیں. تو آج ہم سر سے پوچھیں گے کہ سر یہ امیج کنسلٹنٹ کیسے بنے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیے کیسے؟ اللہ کا کرم. سر پہلا سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے کیمیکل انجینئرنگ کی اور دین آپ ایک امیج کنسلٹنٹ بن گئے. سر اس کی سٹوری کیا ہے؟ اس کی سٹوری یہ ہے کہ جب میں نے انجینئرنگ کی اس کے بعد میں نے انفارچونیٹلی میرا اس میں کوئی انٹرسٹ اس طرح نہیں تھا، تو انجینئرنگ کر کے میں نے اپنے ڈیڈ سے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کرو. تو میں نے کہا وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس میں میرا اتنا لمبا چوڑا انٹرسٹ نہیں ہے انجینئرنگ میں. تو آئی میڈ یو ہیپی، کیونکہ آپ چاہ رہے تھے کہ میں انجینئر بن جاؤں. میں بن گیا اور اب میں اپنے آپ کو ہیپی کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ کہنے وہ کیسے کرو گے؟ تو میں نے کہا سر میں جا رہا ہوں کہ میں ورلڈ ایکسپلور کروں اور مور امپورٹنٹلی سول سرچنگ کروں کہ میں نے کیا کرنا ہے، میرا پیشن کہاں پہ ہے، کہاں میں نے لائف اسپینڈ کرنی ہے، ویئر آئی وانٹ اسپینڈ دا ریسٹ آف مائی لائف، اور کنٹریبیوٹ کہاں کرنا ہے. تو کہنے لگے کیسے کرو گے؟ تو میں نے کہا سر وہ اگر آپ اجازت دیں تو میں امریکہ جانا چاہ رہا ہوں. تو پھر وہ بائی دا وے ہی وازنٹ ہیپی آبویسلی کہ وہی ساری انجینئرنگ کی، یہ کیا وہ کیا. ٹیک آئل میں بڑی اچھی جاب مل رہی تھی. تو جاب کے بارے میں نے یہ سوچا کہ یار یہ ایسے ہے جیسے پنجرہ ہے جس میں سے فوڈ جو ہے مجھے مل سکتا ہے. جو ہی میں نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو یہ ہوگا کہ یہ پنجرہ بند ہو جائے گا. تو آئی ول بی آلویز بی اے سلیو آف دیٹ جاب. تو میں کہا شروع میں رجسٹ کر لو، ڈونٹ گو فار اٹ. تو ایک فری سول تھی میری، یا فری اسپرٹ تھی. تو وہ کرتے کرتے پھر میں سول سرچنگ کرتے امریکہ چلا گیا. اور امریکہ جا کے پھر سب سے پہلے میں نے MBA کیا. تو اب آپ کہیں گے انجینئرنگ کا MBA کا کیا تعلق ہے؟ تو کمبینیشن میں نے سوچا چلیں اگر انجینئرنگ نہیں کرنی ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. تو انجینئرنگ سے جو میں نے سیکھا وہ میں نے سیکھا لاجک، ریشنل تھنکنگ، ہاؤ ٹو سالو اے کمپلیکس پرابلم، اور پھر ہاؤ ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس. یہ ساری انالیٹیکل تھنکنگ وہ انجینئرنگ سے آ گئی. MBA سے میں نے یہ سیکھا کہ ہاؤ دا بزنس ورلڈ آپریٹس. بزنس ارینا میں ہے نا، بزنس مینجمنٹ سیکھی آپ نے. بزنس مینجمنٹ بھی اور بزنس ورلڈ میں کیسے آپریٹ کرتی ہے. بالکل. تو ڈفرینٹ پروفیشنز کیا ہیں، ان کی لنگو کیا ہے. ایک بینکر ہے، بینکر اور ریٹیل بینکر میں اور انویسٹمنٹ بینکر میں کیا فرق ہے. تو اینی وے وہ مجھے کافی دیٹ ہیلپ می. لیکن فائنلی جو میرا اسٹاپ تھا وہاں بھی میری سیٹسفیکشن ہوئی. تو پھر میں FIT چلا گیا، فیشن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. تو جو 5th لارجسٹ یونیورسٹی ہے دنیا میں فیشن کی، جہاں بائی دا وے تمام آپ کے جو بیسٹ ڈیزائنر تو ورلڈ دے ہیو گون دیئر. تو وہاں جا کے مجھے اندازہ ہوا کہ یار وہ ہم سے تو تیرے اندر تو کریٹو سائڈ بھی ہے. تو میں تو سائنس میتھ کا اسٹوڈنٹ رہا، موسٹلی ہم لوگ تو سائنس میتھ پڑھتے ہیں نا پاکستان میں. تو دین آئی ریئلائز کیا دس از مائی کالنگ، دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو ان مائی لائف. تو اس طرح یہ سفر کا آغاز یہاں پاکستان سے انجینئرنگ سے شروع ہوا، اور وہاں پہ جا کے FIT میں. تو میں یہ کہوں گا کہ آئی ہیو اے لیتھل کمبینیشن، انجینئرنگ کی لاجک، بزنس کا ہاؤ دا ورلڈ آپریٹس، ہاؤ دا بزنس ورلڈ آپریٹس، اور FIT کی نیٹی گریٹی آف ہاؤ فیشن ورکس، ہاؤ امیج کنسلٹیشن ورک. تو میرا نہیں خیال کہ میرے اس کمبینیشن کا دنیا میں کوئی بندہ ہوگا، بالکل، لیٹ الون پاکستان. تو آپ نے اپنا ایریا آف انٹرسٹ ڈھونڈ لیا. اچھا، یہاں پہ ایک پوائنٹ مجھے یہ ملا کہ آپ نے انجینئرنگ کی، MBA کیا، اور پھر آپ کو یہ سب کرنے کے بعد جب آپ کو اپنا ایریا آف انٹرسٹ ملا تو آپ کو پتہ لگا کہ اس کام کو میں کروں تو میں سکسیزفل ہو سکتا ہوں. اور ماشاءاللہ اس میں آپ نے ایک اپنا نام بھی بنایا، اور آج آپ پاکستان کے نمبر 1 امیج کنسلٹنٹ ہیں. اچھا سر، اس کے ساتھ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک اویئرنیس ہے کہ واٹ از دا پرپز آف ڈریسنگ. ڈریسنگ کا مقصد کیا ہے؟ ڈریسنگ کیوں کرنی چاہیے؟ یہ ایک ینگسٹرز کا بھی سوال ہے، ایک مڈل ایج، ایک میچور انسان کا بھی سوال ہے کہ ڈریسنگ آپ کیوں کرتے ہیں، اور ڈریسنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کتنی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جو لباس ہے نا، یہ انسان کی شخصیت جو ہے اس کا عکاسی کرتا ہے، اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. آپ کی پرسنالٹی جو ہے اس کو بتاتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کو ڈیفائن کرتا ہے. نان وربلی ہم کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں، یعنی کپڑے پہنتے ہیں تو کپڑے تو بول رہے ہوتے ہیں نا ہمارے. تو اس میں سارا جو کانسیپٹ ہے نان وربل کمیونیکیشن کا ہے. آپ نے سنا ہوگا نان وربل کمیونیکیشن کہ ہم بغیر کہے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں 93% آپ کی کمیونیکیشن نان وربل ہے، 7% صرف آپ کی بات چیت ہے. تو اب یہ ہے کہ جیسے کوئی بندہ آپ کو ملتا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں یہ بندہ کیسا لگ رہا ہے، کون ہے. تو اس کو تو اسے کچھ نہیں بتایا نا آپ کو کون ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بیفور یو اٹر سنگل ورڈ آؤٹ آف یور ماؤتھ
آپ اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکے ہوتے ہیں. تو اب وہ تھوڑا سا ڈائسیکٹ کرتے ہیں جسے کہتے ہیں فرسٹ امپریشن. بلکہ برائن ٹریسی تو یہ کہتا ہے کہ ان دا فرسٹ 1/10 آف اے سیکنڈ، 1/10 آف سیکنڈ کیا ہے، اس میں آپ اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکے ہوتے ہیں. یعنی فرسٹ امپریشن جو ہے اتنی شارٹ پیریڈ میں بنتا ہے. تو اس کو تھوڑا ڈائسیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ سب سنا ہوگا نا، فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، فرسٹ امپریشن از لاسٹنگ امپریشن. تو بنتا کیا ہے اس میں سے، کیا کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں جو ہی آپ کسی سے ملتے ہیں، وہ آپ یہ بتاتے ہیں اگلے بندے کو کہ آپ کس سوشل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ پاکستان میں کسی کو نہیں پتہ کہ یہ، بلکہ ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا خیال نہیں، اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم کرتے ہیں. اچھا سوشل کلاس کا مطلب کیا ہے؟ سوشل کلاس کا مطلب یہ ہے کہ میں ملتا ہوں آپ سے، میں دیکھتا ہوں اچھا یہ ایفلوئنٹ سے بلانگ کرتا ہے، مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہے، لوور مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہے، لوور سے بلانگ کرتا ہے، یا کسی ولیج سے یا پور انوائرمنٹ سے بلانگ کرتا ہے. اچھا یہ میں آپ کے لیے کرتا ہوں، آپ مجھے جج کرتے ہیں. اچھا فلاسافیکل ڈسکشن نہیں کرتے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، بٹ وی ڈو. اچھا اس میں اب امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ یا میں کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو کسی بھی، اگر آپ 95% پاکستان لیں تو کیا ہے، آپ لے لیں لوور مڈل کلاس سے، لوور سے لے کے آپ چلے جائیں اپر مڈل تک، تو آپ کا 95% کور ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ٹھیک. تو ہم اسی میں کہیں بلانگ کرتے ہیں، یو اینڈ می. تو اپر میں بھی 5% یا 4% جو ہے وہ آپ کی ایلیٹ ہے. اچھا اب کارڈز آر آلریڈی کٹ، کارڈز آر آلریڈی کٹ مطلب ہے کہ جس فیملی بیک گراؤنڈ جو میری ہے میں اس کو چینج نہیں کر سکتا. آپ اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کو نہیں چینج کر سکتے، تو اس کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے. ہم لوور مڈل کو اپر مڈل نہیں بنا سکتے، اپر مڈل کو ہم، کیونکہ وی ہیو آلریڈی گان تھرو دیٹ لائف. لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں کہ وی کین لک ویری ویل گرومڈ. اگر ہم ویل گرومڈ نہیں لگتے تو پھر یہ ہے کہ جب آپ مجھے ملیں گے یا آپ یا میں، جو ہم ایک دوسرے کو دیکھیں، ہم کہیں اچھا یہ ادھر کوئی گاؤں کا لگتا ہے، اچھا یہ جو ہے نا یہ کسی لوور اکنامک اسٹرکچر سے لگتا ہے. دیکھنے سے ہم فوری طور پہ اندازہ لگائیں گے. اس کے بعد اندازہ لگائیں گے کہ اچھا یہ کون سی علاقے میں رہتا ہوگا، یہ ڈیفینس میں رہتا ہے، یہ کہیں سٹی میں رہتا ہے، کہاں اس سے پر. اچھا جب آپ لگتے نہیں ہیں نا، جب ویل گروم نہیں لگتے، تو آپ ایک پورا، آپ جو ہے نا ایک پینڈورا باکس اپنے لیے کھول رہے ہیں، اگلا بندہ جو ہے. تو میرا اس میں جو ماننا ہے، جو میں اس پہ بات کرتا ہوں، کہ آپ اگر ویل گرومڈ لگیں گے تو نوبڈی از گونا آسک یو کوسچن. کسی کے مائنڈ میں آئے گا نہیں کہ یار یہ کہاں سے بلانگ کر سکتا ہے، کیونکہ آپ ویل گرومڈ لگ رہے ہیں. ویل گروم کیسے لگنا ہے، یہی پورا ٹاپک ہے کہ آپ نے اپنے کو پٹ ٹوگیدر کرنا. اچھا ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو جب آپ کسی سے ملتے ہیں، 2 وے اسٹریٹ ہے بائی دا وے، اٹس ناٹ اے 1 وے اسٹریٹ. آپ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں، میں آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں. دوسری بات جو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا کتنا یہ کامیاب لگتا ہے. اب دیکھیں ابھی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی ہے، ابھی تو کوئی بات چیت نہیں. دیکھنے سے کتنا کامیاب لگتا ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا اب اگر دیکھنے سے کامیاب نہیں لگتا تو پھر کیا لگتا ہے؟ وہ میری انجینئرنگ کی لاجک کک ان کرتی ہے، بھائی پھر ناکام لگتے ہو یا کامیاب لگتے ہو یا ناکام لگتے، درمیان میں تو کوئی چیز نہیں ہے نا. تو اگر آپ ناکام لگتے ہیں تو ہاؤ دیٹ کوڈ ہیلپ یو. ناکام آدمی سے کون، آپ ناکام آدمی کو ہائر کریں گے؟ آپ ناکام آدمی کے ساتھ بزنس کریں گے؟ آپ ناکام آدمی سے کوئی چیز خریدیں گے؟ آپ ناکام آدمی سے اسٹریٹجک الائنس کریں گے؟ ایون کہ ایک اگر ناکام بندہ لگتا ہے اس کے ساتھ کون سی لڑکی شادی کرے گی، اگر آپ پرسنل لائف میں بھی آ جاتے ہیں. بالکل. تو آپ اس میں ہے کہ آپ کتنے کامیاب لگتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ ہیں کہ نہیں ہیں، لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں، کیونکہ ابھی تو نان وربل کمیونیکیشن ہو رہی ہے نا، ابھی تو کچھ پتہ نہیں ہے نا کہ آپ کون ہیں. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ بلا کیا ہے کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ لگتے ہیں. اب دیکھیں اگر آپ کانفیڈنٹ نہیں لگتے تو پھر کیا لگتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ نروس لگ رہے ہیں، آپ شیکی لگ رہے ہیں، یو ناٹ شیور اباؤٹ یور سیلف. اگین ہوز گونا ہائر یو، ہوز گونا ڈو بزنس ود یو، ہوز گونا بائی پروڈکٹ فرام یو، اینی تھنگ. اگر آپ کا آئیڈیا ہے، کانسیپٹ ہے، کون بائی کرے گا یار، کیونکہ بندے کانفیڈنس نہیں ہے. تو کانفیڈنس جو ہے وہ بڑا، اگین آئی ووڈ سے کہ اگر آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے تو گیم از اوور، گیم از ٹوٹلی اوور مائی فرینڈ. یعنی کہ آپ نان اسٹارٹر آ گئے، نان اسٹارٹنگ پوزیشن میں. آپ کی بات سے میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ امیر دکھنا شروع ہو جائیں، آپ ایک دن امیر بن بھی جائیں گے. جس طرح آپ کی لک ہوگی، آپ اس طرح کے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے تو آپ کو بڑی لرننگ ہوگی، آپ کو بڑا کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اس طرح کے پوائنٹ مل جائیں کہ وہ چیز آپ کو اور گروم کر جائے، آپ لرن کریں گے. اچھا وہ ڈیفینیٹلی ہے. جب آپ آپ اس ارینا میں آتے ہیں اور آپ اس طرح اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو لیٹ می کمپلیٹ مائی تھاٹ کہ کانفیڈنٹ آپ لگتے ہیں کہ نہیں. اچھا کانفیڈنس جو ہے نا آپ کا صرف 2 چیزوں سے آتا ہے دنیا میں. آپ جتنی مرضی ریسرچ کر لیں،
آئی ہیو ڈن ریسرچ فار لائک 25 ایئرس میں اس بزنس میں ہوں. تو کانفیڈنس آتا ہے صرف دو چیزوں سے. ایک ہے کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے یا آپ کے پاس جو گرپ ہے کانٹینٹ کے اوپر, جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے, اس سے کانفیڈنس آتا ہے. یعنی آپ کھڑے ہو کے بول سکتے ہیں, آپ کسی بندے کو کنوینس کر سکتے ہیں, یو نو وٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. اگر آپ کے پاس آپ کے کانٹینٹ پہ گرپ نہیں ہے تو پھر تو آپ کانفیڈنٹ نہیں لگیں گے نا. آپ جو ہی بات کریں گے تو آپ کر نہیں سکیں گے. تو ایک طرف سے آتا ہے, آپ کی ایجوکیشن اس میں آ جاتی ہے, آپ کا ایکسپیرینس آ جاتا ہے, آپ کا اسکل سیٹ آ جاتا ہے, آپ کی ٹریننگ آ جاتی ہے, آپ کی کمیونیکیشن اسکلز آ جاتی ہیں, سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ہاؤ یو لک, کہ آپ لگتے کیسے ہیں, ڈریس اپ کیسے کرتے ہیں. صرف یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو کانفیڈنس دے سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کوئی تیسری چیز کانفیڈنس نہیں دے سکتی. میں اس کو ثابت کر دیتا ہوں. یہ کسی نہ کسی دن تو ہم اچھے لگتے ہی ہیں نا. ایک ون ڈے لائک مے بی آئی لک دیٹ گریٹ, تو میں مرر میں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں ہائے مین آئی لک گڈ. اچھا, جو ہی یہ میرے فیلنگ آتے ہیں کہ آئی لک گڈ, میں مرر میں دیکھتا ہوں, تو میرا کانفیڈنس کیا ہے, میرا کانفیڈنس شوٹ کرتا ہے تھرو دا روف رائٹ اوے. مین وومن ڈزنٹ میٹر, ایج بھی ڈزنٹ میٹر. جو ہی آپ اچھے لگتے ہیں, اپنے آپ کو اچھے لگتے ہیں, جو کہتے ہیں آئی لک گڈ ٹوڈے, اور وہ جو فیلنگ ہے نا, وہ فیلنگ ایسی ہے کہ ود دیٹ یو کین گو دیر کانکر دا ورلڈ. لیکن اگر فیلنگ یہ آتی ہے کہ آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ ٹو شیور اباؤٹ مائی سیلف, یہ کیا میں نے پہنا ہوا ہے, مجھے آپ شیکی ہیں اس کے بارے میں, تو آپ کا کانفیڈنس جو ہے دیٹ گو تھرو ڈاؤن دا فلورس. تو کانفیڈنس جو ہے آپ کے لیے جو ہے وہ آبویسلی آپ کی ابھی نان وربل کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اچھا, اس کے بعد دو باتیں اور بڑی امپورٹنٹ ہیں جو کہ ہم وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ. یہ ساری بات اور پیچھے کی سگنیفیکنس کیا ہے, ڈریسنگ کی امپورٹنس کیا ہے, اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کی امپورٹنس. بالکل, مجھے بھی آپ کی بات کاٹوں گا. میں ایسا سمجھتا ہوں, ہم نے کبھی کسی ایونٹ پہ جانا ہو نا, اور ہم نئی شرٹ یا نئی جیکٹ یا نیا ایک سوٹ پہنے نا, تو ہماری جو فیلنگ ہے نا, وہ ایک ہیپی اور اچھی فیلنگ آ جاتی ہے کہ یار اچھا ہم تھکے بھی ہوئے ہیں تو ہماری ایک فیلنگ آتی ہے کہ یار ہم کسی جگہ جا رہے ہیں, ایک ایونٹ پہ جا رہے ہیں اور ہم نے نیا ڈریس پہنا ہے, تو ایک ہم جو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے مائنڈ, ہماری ایموشنز کے اوپر بڑا ہیپی اور اچھا اثر ڈالتا ہے, پازیٹیو. ایگزیکٹلی. بلکہ میں تھوڑی سی اسٹوری شیئر کروں گا, اس کے بعد دین آئی کم بیک ٹو دا مین پوائنٹ. میرے پاس سنگر آیا, ویری ینگ سنگر نا, تو کانفیڈنس کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار میرے پاس اتنے ینگ سنگر تو نہیں آتے ڈریسنگ کے لیے, میرے پاس ہاں امانت علی اور جو بگ نیمز ہیں وہ آتے ہیں میرے پاس. تو میں نے کہا واٹ براٹ یو ٹو می. تو کہنے لگا سر میں ڈریسنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں نے کہا کتنی امپورٹنٹ. میں نے اس کا انٹرویو لینا شروع کیا جیسے آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو چیک تو کرو کہ اس کی فیلنگ کیا ہے. تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے کہا یار بتاؤ کہ مطلب کیا تم, ہاؤ ڈو یو سی اٹ. وہ کہتا سر میں اگر کانفیڈنٹ نہیں ہوں نا تو میں گا نہیں سکتا. بہت قیمتی بات. میں گا نہیں سکتا. اچھا, میں نے کہا پھر بتاؤ کہ کیا کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے. کہتا سر ایک تو میری سنگنگ ایبلٹی ہے, وہ تو مجھے پتہ ہے, میں نے پریکٹس کی ہے. سر اگر میرا لباس جو ہے وہ پراپر نہیں ہے تو سر میرے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہوگا, میں گا نہیں سکوں گا. اچھا, پھر میں نے تھوڑا سا اور ایکسپلور سے کیا. میں نے کہا وٹ ڈو یو مین بائی دس, کہ لباس پراپر ہے کہ نہیں ہے. کہتا سر سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں کلر میرا ٹھیک ہے, فٹ میری ٹھیک ہے, بٹنس میرے ٹھیک لگے ہوئے ہیں. آئی مین دا مین وینٹ ٹو اسمال ڈیٹیلس. تو میں نے کہا اس بندے کو پتہ ہے کہ ابھی صرف بالکل ینگ ہے, کمنگ آؤٹ آف دا گیٹس, بٹ ہی ریلی نوز کہ یہ کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے. بالکل صحیح. تو کانفیڈنس. اچھا, اس کے بعد دو جو ہماری امپورٹنٹ چیزیں جو میں کہتا ہوں کہ وہ ہے, اور آپ اس سے ایگری کریں گے, آپ ٹرسٹ وردی اور کریڈیبل لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. سر آپ مجھے بتائیں اگین, وڈ یو ڈو بزنس ود سمبڈی کہ وہ ٹرسٹ وردی نہیں لگتا. ہم کہتے ہیں یار اس بندے کو یار ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو آپ کیا ہے, یو ول رن فرام اٹ. نہ آپ بزنس کریں گے, نہ اسے ہائر کریں گے, نہ اسے آپ کوئی ٹرانزیکشن کریں گے, نہ اس کے ساتھ ایون دوستی کریں گے. کہتے ہیں یار یہ بندہ یہ تو مجھے راستے میں چھوڑ دے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے. تو ٹرسٹ وردی, کریڈیبل. اچھا, اب آ جاتے ہیں ذرا اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو میں نے کہی ہے کہ آپ کو کانفیڈنٹ لگنا ہے, آپ کو سکسیزفل لگنا ہے, آپ کو جناب ٹرسٹ وردی لگنا ہے, آپ کو جناب کریڈیبل لگنا ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ کہہ نہیں سکتے جا کے میٹنگ میں. کہہ سکتے ہیں یہ میں تو بڑا اسٹرانگ بندہ ہوں, میں نہیں کہہ نہیں سکتے. آپ کہیں گے مطلب میں میٹنگ میں, میری فرسٹ میٹنگ ہوئی ہے, السلام علیکم محمد سعید, کانفیڈنٹ ہوں جی میں بڑا, میں بڑا سکسیزفل ہوں. اگر میں ایسے کانفرنس سے اسٹارٹ کروں تو آپ کیا کہیں گے, آپ کہیں گے یار کس کے ساتھ بندہ ہے. اچھا, یہ بھی نہیں, میں کہہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, لائٹ ویٹ لگوں گا نا اگر ایسی بات کروں گا. بالکل. اچھا, پھر اس کے بعد میں یہاں کو سائن بورڈ لگا سکتا ہوں یہاں پہ, یا سائن بورڈ بنا کے میں سکسیزفل گائے, میں کانفیڈنٹ گائے, آئی ایم ٹرسٹ وردی, کریڈیبل گائے, لگا سکتا ہوں نہیں لگا سکتا. تو آپ یہ سارا کیسے کنوے کریں گے. آپ کے پاس صرف ایک ہی میڈیم ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کی پرسنالٹی ہے, آپ کا اورا ہے اپنے بارے میں, آپ کا پرسونا ہے, اس سے آپ نے یہ سارا کچھ کہنا ہے. اور اگر آپ نہیں کہیں گے تو لیٹ می ٹیل یو دس,
آپ جتنا مرضی کہہ لیں کہ لوگ کہتے ہیں او یہ کیا فرق پڑتا ہے، جب میں بولوں گا تو چھا جاؤں گا، میری جناب میں اتنا کرسمیٹک ہوں، یہ ہے وہ. تو ان کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ بھائی آپ اتنے کرسمیٹک ہو، آپ اتنے اسمارٹ ہو، تو یار لک اسمارٹ آلسو. آپ کے پاس ایک ڈبل سورڈ ہو جائے گا نا، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. تو آپ کیوں اس کو آپ کیوں جو ہے وہ نگلیکٹ کر رہے ہو؟ تو آپ کی جو ڈریسنگ ہے وہ آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے. دیٹس وائی اٹس امپورٹنٹ. بہت اچھا سر. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ پروفیشن کے لوگ آتے ہیں، کوئی ٹیچر ہے، کوئی سنگر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی ٹرینر ہے. آپ اس بندے کو دیکھ کر یا اس کا امیج دیکھ کر یہ کیسے ججمنٹ کر لیتے ہیں کہ اس بندے کو یا اس شخص کو اس طرح کی امیج، اس طرح کی ڈریسنگ، اس طرح کا فٹنس سوٹ کرے گی، اور اگر یہ اس طرح کی ڈریسنگ کرے تو یہ اپنی فیلڈ میں ذرا پروفیشنل لگے گا، اچھا لگے گا، گڈ لگے گا، گڈ لکنگ لگے گا؟ یہ آپ سر کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے ہر ایک شخص کے لیے ہر ایک امیج، ہر ایک ڈریس یا ہر ایک فٹنس وہ نہیں ہو سکتی. آپ تو سیکرٹس وہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں ٹریڈ کے، چلیں یہ بتاتے ہیں. نہیں آئی واز کڈنگ. دیکھیں اس سے پہلے بھی ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ میں جب کسی سے ملتا ہوں نا تو سب سے پہلے پوچھتا ہوں جی آپ کرتے کیا ہیں. اچھا بائی دا وے، اب آپ ماشاء اللہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ برانڈ سے چیزیں خریدتے ہیں یا ٹیلر سے سلواتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، آج تک کسی نے پوچھا ہو آپ سے کپڑے بیچنے سے پہلے کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ کبھی نہیں. میں پورے پاکستان میں یہ کویشچن پوچھ چکا ہوں، پورا پاکستان. آئی ہیو ٹاک ٹو تھاؤزنڈ آف پیپل. میں سب سے یہ کویشچن کرتا ہوں، سب پتہ کہتے ہیں نہیں سر کبھی نہیں پوچھا، پوچھیں گے بھی کبھی نہیں، بیکاز دے ہیو نو انٹرسٹ ان یو. تو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں جی بتائیں آپ کرتے کیا. اچھا اب وہ اگر وہ گول مول بات کرتا ہے تو میں اس کو فون ان کرتا ہوں، نہیں آپ مجھے بتائیے آپ کا پروفیشن کیا، آپ کا ٹائٹل کیا ہے، آپ کی ڈیزگنیشن کیا ہے. جو ہی مجھے بتاتا ہے کہ میرا پروفیشن یہ ہے، میرا ٹائٹل یہ ہے، میری ڈیزگنیشن یہ ہے، پھر میں نیکسٹ بات پوچھتا ہوں اچھا تھوڑا سا ایجوکیشن لیول بتائیں، کہاں سے؟ جی میں ایم فل کیا. بھائی کہاں سے کیا ہوا ایم فل؟ آپ نے کسی تھکی یونیورسٹی سے کیا ہے یا آپ نے ٹاپ کی یونیورسٹی سے کیا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے جی میں پڑھاتا ہوں. اچھا جی کہاں پڑھاتے ہیں آپ؟ ٹاپ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں یا کہ اگین آپ کسی رن آف دا میل یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں؟ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ مجھے نا اس کی ساری آئی فگرڈ آؤٹ کہ یہ بندہ جو ہے یہ کہاں پہ آپریٹ کر رہا ہے. اچھا اللہ سے آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو میں آپ سے پوچھوں گا کمپنی کا نام کیا ہے. میں تو انٹرنیشنل بندہ ہوں، کون سی کمپنی میں نہیں جانتا. جس مرضی فیلڈ میں ہو تو مجھے ٹاپ کمپنی کے سب نام آتے ہیں. میں کوئی I'm not a جوشمو، میں اتنے سال کا تجربہ ہے. I know it internationally, I know nationally. اچھا ایک بندہ کہتا ہے جی ملٹی نیشنل میں کام کرتا ہوں. میں اچھا ملٹی نیشنل میں کام کرتے ہو. ایک کہتا ہے جی میں وہ اندرون شہر میں یہ کام کرتا ہوں. میں سارا فگر آؤٹ کرتا ہوں. اس کی ضرورت یہ ہے کہ دیکھیں جب تک مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بیماری کیا ہے، پرابلم کیا ہے، تو میں اس کا حل کیسے دوں گا. تو سب سے پہلے یہ سارا کچھ میں سن کے اس کے بعد میں اسیس کرتا ہوں کہ سب سے پہلے کہ اس کا امیج کیا ہونا چاہیے. اس سے پہلے کہ ہم اس نیٹی گریٹی میں جائیں کہ اس کے کلر کون سے ہوں گے، اس نے لباس کون سا پہننا ہے اور سارا جو ہے نا وہ اس کے اوپر میرا 5 پیس آف ڈریسنگ ہے جس کی بھی بات کرتے ہیں کہ فارمولا کیا ہے ڈریسنگ کا. تو امیج میں سب سے پہلی بات ہے کہ جب ٹائٹل مجھے امیج بتا دیتا ہے، آپ کا ڈیزگنیشن مجھے امیج بتا دیتا ہے. لڑ سے آپ کہتے ہیں آپ نے کارڈ ہے، اپنے وزٹنگ کارڈ ہے، میں کہیں دکھائیں کیا لکھا ہوا ہے. ڈائریکٹر لکھا ہوا ہے، سی ای او لکھا ہوا ہے، پریزیڈنٹ لکھا ہوا ہے. تو آپ کیا ہیں؟ سی ای او. آپ ٹائپ کے بندے ہیں، آپ ڈیفائن کیا ہوا آپ یہ ہیں. آپ مڈل مینجمنٹ کے بندے ہیں تو آپ نے لکھا ہوگا ساتھ میں آپ کی جو بھی ہے کہ جی میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں، میں ریجنل کا بندہ ہوں، یہ وہ ہے. اگر آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں جو آپ کو تو یہ بھی لکھا ہوگا، آپ انٹرن ہیں، آپ کیا ہے. میرے لیے وہ کافی ہے. اچھا اس سے پھر میں کہتا ہوں کہ اچھا اب بتائیے کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے. وہ بتاتے ہیں جی میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، یا میں بینکر ہوں، یا میں ہوں. اچھا اب مجھے 2 چیزیں پتہ لگیں. مجھے پتہ لگے کس لیول پہ ہے اور دوسرا مجھے پتہ لگے کس پروفیشن کا ہے. تو اس سے پھر کیونکہ میرا انٹرنیشنل ایکسپیرینس، پھر میں کہتا ہوں کہ اچھا اس قسم کا بندہ، اس ایکسپیرینس کا بندہ، اس ٹریڈ کا بندہ، اس انڈسٹری کا بندہ، اس کی لک ایسے ہونی چاہیے. اچھا وہ لک کیا؟ میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اس کو فالو کرتا ہوں. اب سی ای او تو صرف پاکستانی سی ای او تو نہیں ہے نا، پاکستانی پریزیڈنٹ تو نہیں ہے. تو ہم تو گلوبلی ورلڈ میں رہتے ہیں نا، ہم تو فیس بک کے زمانے میں رہتے ہیں، ڈیجیٹل ورلڈ میں رہتے ہیں. تو اب میں تو ایوری تھنگ از ویری کلوز ٹو اس. تو ہمارا کمپٹیشن پوری دنیا سے ہے. تو اگر وہ کوئی ویکیوم میں تو نہیں ہے نا کہ جو بھی پریزیڈنٹ ہے یا سی ای او. تو میں اسے بتاتا ہوں کہ جو سی ای او کی لک ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. اچھا اس کے پھر میں امیج کے اوپر ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں کہ آپ کا امیج کیسے ہونا چاہیے. جیسے آج میں نے سیشن کیا وہ تھے اپنا سارے نیوز اینکر سے. اچھا نیوز اینکر کا امیج کیسے ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ ہم کلودنگ کی بات کرنا شروع کریں، امیج کی بات کرتے ہیں نا، یعنی کہ آپ کا امیج کیا پروجیکٹ کرنا چاہیے. اچھا اب اس میں جیسے نیوز کاسٹر کی بات کریں اسی کی بات کر لیتے ہیں. آپ کے پروفیشن سے میچ کرنا چاہیے.
ہاں نہیں میچ تو کرنا چاہیے لیکن کیسے میچ کرے گا نا, تو یہ تو آپ کو ٹیلر تو نہیں بتا سکتا نا, برانڈ بتا سکتا ہے نا, آپ کو خواب آئے گی